اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، یعنی اپنی عورت کے حقوق کا خیال کرو، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرو، اس کی عزت کا خیال کرو، اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو، اور اسی طریقہ سے مرد کے ذمے اس کی بیوی کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور ایسے ہی عورت کے ذمے مرد کے حقوق ہیں بیوی کے۔ بیوی اپنے مرد کے سامنے اونچا نہ بولے، مرد کو تنگ نہ کرے، اپنے خامد کے حقوق سمجھے۔ کتنے حقوق ہیں؟ اللہ اکبر! مرد کے بیوی پر کتنے حقوق ہیں؟ سب سے بڑا حقوق یہ ہے کہ کائنات کے امام حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اپنی بیوی جو تھی، عورت جو تھی، وہ اپنے خامد کو، اپنے شوہر کو سجدہ کیا۔ اللہ! اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنی عزت ہے خامد کی، اور خامد کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں۔ اسلام نے بیوی کے حقوق بہت سارے بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ مرد جو ہے، عورت جو ہے، وہ بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس خاتون کو جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوگی۔ اسی حدیث شریف کے تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے، اگر بغیر کسی وجہ کے خامد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے یا طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ اللہ! اگر میاں اور بیوی دونوں آپس میں کمپرومائز کریں، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ میاں اور بیوی کو آپس میں اتنا زیادہ تعلق بنا کے رکھنا چاہیے، اتنا اچھا تعلق ہونا چاہیے کہ مرد جو ہے وہ اپنی کوئی بھی کام کرے اپنے بیوی سے مشورہ کیا کرے۔ اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ لیا کرتے۔ اللہ! آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ عورت سے مشورہ، عورت کا کیا مقام ہے؟ میں کوئی رن مرید ہوں؟ نہ میرے بھائی، ایسے ہی خاتون جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کے بغیر، یقین کیجئے، اگر عورت کی عزت ہے، عورت کا احترام ہے، عورت کا وقار ہے، تو وہ اس کے ساتھ اس کا شوہر کے ساتھ ہی اس کی عزت ہے، شوہر کے ساتھ ہی اس کا وقار ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، ایک دوسرے کے حقوق سمجھ جائیں، تو پھر ہمارے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ ابھی میں نے آج ایک سوشل میڈیا پر آپ سب نے دیکھی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ایک سسر ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، بیوی جو ہے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے وہاں لینے جاتا ہے، وہاں ان کے سسرال کے گھر جا کے کچھ تکرار ہوتا ہے، آپس میں کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، سسر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے داماد کے اوپر پٹرول پھینکتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، اور بیان کرنے والا وہ خود جو مظلوم ہے، جس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا، جو اب دنیا میں شاید نہیں رہا،
وہ خود پولیس والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ اب ہوا یہ کیوں؟ صرف اور صرف بیوی جو تھی اس نے اپنے شوہر کا مقام نہیں سمجھا، شوہر جو تھا اس نے اپنی بیوی کا مقام نہیں سمجھا۔ ورنہ والدین ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جس والد نے اپنی بیٹی دوسرے مرد کے حق میں، دوسرے مرد کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما کے کہہ دیا جاؤ بیٹا اللہ تمہیں آباد کرے، پھر وہ والد اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یقین مانیے یہ صرف اور صرف اس کی وجہ، اس کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر میاں اور بیوی کا آپس میں اچھا تعلق ہوتا تو آج یہ سانحہ نہ ہوتا۔ یقین کیجئے کتنے سسر ایسے ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد، یہ واقعہ سننے کے بعد، یہ سانحہ ہونے کے بعد کتنے ایسے سسر ہیں جن کی عزت، جن کے سر جو ہے شرم سے جھک گئے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ سسر ہے جو اپنے سکے داماد کو اس کے اوپر پٹرول پھینک